अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तवक्कल भरोसे का नाम है जो बंदा अल्लाह पर करता है। तवक्कल यही चीज़ होती है कि जो कुछ बंदे के पास है उसको इस्तेमाल करे, फिर अल्लाह पर तवक्कल करे, तो फिर अल्लाह उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी कर देता है। तवक्कल दरअसल इंसान के दिली इरादे की एक हालत है जिसमें इंसान दुनिया की तमाम चीज़ों से बालातर होकर अल्लाह ताला पर भरोसा कर लेता है, क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा कर लेता है अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है और उसकी तमाम ज़रूरियात अल्लाह ताला अपनी हिकमत अमली से पूरी फरमाता है। तो अल्लाह ताला उस बंदे के लिए दुनिया में कफ़ील हो जाता है। तवक्ल बहुत अच्छा है, लेकिन बाज़ लोग इसको मुश्किल समझते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन करना जब कामिल हो जाएगा तब तवक्ल पैदा होगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अगर तुम अल्लाह ताला पर तवक्ल करो जैसा कि करना चाहिए तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क दे जिस तरह परिंदों को रिज़्क देता है कि सुबह को वो भूले जाते हैं, भूखे जाते हैं और शाम को पेट भर कर आते हैं। यानी परिंदे जो हैं सब सुबह सवेरे भूखे जाते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। तो अल्लाह ताला उस बंदे पर भी इतना रिज़्क अता फरमाता है जो तवक्कल अल्लाह पर करता है। तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि जब हम गार सोर में थे, यानी जब मदीना शरीफ हिजरत कर रहे थे, उस वक्त रास्ते में गार सोर में थे, तो मैंने अपने सरों पर मुशरिकों के कदमों को देखा और ये देखकर मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इनमें से कोई अपने कदमों की तरफ देखे तो वह हमें देख लेगा। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन दो शख्सों के मुतालिक तुम्हारा क्या गुमान है जिसके साथ तीसरा अल्लाह ताला है। ये तवक्ल है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये बुखारी और मुस्लिम दोनों हदीसों की किताब में ये हदीस मौजूद है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्ल का अजीम दर्स दिया कि ये आपको पता नहीं कि हम दो हैं, तीसरा हमारे साथ अल्लाह भी तो है। तो जब अल्लाह साथ हो तो बंदे को क्या फ़िक्र है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अगर तुम मुझसे जल्द मिलना चाहती हो तो तुम्हें दुनिया से सवार के तोशा की मिकदार काफ़ी है। यानी दुनिया की चीज़ों की लालच ना करो, बस इतना जितना कि एक बंदा मुसाफिर आता है सवार होके, और वो मुसाफिर को कितना चीज़ों की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी, बस उतना आप ज़रूरत रखो दुनिया से और फिर आप मुझसे जल्द मिलोगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझसे जल्द मिलना चाहती हो तो तुम्हें दुनिया से सवार के तोशा की मिकदार काफ़ी है। और देखो, तुम अमीरों के पास उठने बैठने से बचो और दूसरा कपड़ा उस वक्त तक ना बदलो जब तक कि पहले में पेबंद ना लगा लो। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। तो गोया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अमीरों के साथ ताल्लुक़ ना रखो। अमीर लोगों के साथ ताल्लुक़ अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो बंदे को इस्तेमाल भी करते हैं बुराई में, और बाज़ औक़ात और बाज़ दफ़ा बंदा उनको देखा देखी कुछ ऐसे काम भी कर लेता है जो कि अच्छे नहीं होते। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर लोगों से ताल्लुक़ात बढ़ाने को मना फरमा दिया। और दूसरी बात जो फरमाई है इसमें कि
آپ کے کپڑے جو ہیں یعنی نیا کپڑا نہ لو، اور جب تک کہ وہ پرانا کپڑا جو ہے اس میں پیوند نہ لگ جائے، یعنی پیوند جب تک نہیں لگتا اس وقت تک وہ نیا کپڑا نہ لو۔ آج تو ایک ایک عورت نے جو ہے، آپ دیکھیں کہ ایک سوٹ نہیں بلکہ 70,000 سوٹ ہوتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جی ہم نے نیا لینا ہے۔ تو وہ جو ہے نا اتنا کچھ ہوتے ہیں، آپ غور تو کریں کیا حالت ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو درس دے رہے ہیں کہ آپ دوسرا کپڑا اس وقت تک نہ بدلو جب تک کہ پہلے میں پیوند نہ لگا لو۔ اب یہ ہے شان جو کہ رسول اللہ نے ایک مسلمان عظیم مومن عورت کی بیان کی ہے کہ وہ کپڑا نیا نہ لے جب تک کہ پچھلے کپڑے میں پیوند نہ لگ جائے، یعنی وہ پھٹ نہ جائے، پیوند نہ لگ جائے، اس وقت تک نیا کپڑا نہ لے۔ تو یہ دیکھیں، اور ہماری اپنی حالت جو ہے اس وقت اس کو دیکھیں۔ توکل کی بات ہے نا، توکل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو صرف اتنا رزق عطا فرما جو اس کی جان کو بچا لے اور بدن کی قوت کو قائم رکھے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ صرف اتنا رزق عطا فرما جو اس زندگی جو باقی رہنے والی ہے، یعنی جو باقی رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے کافی ہو، یعنی یہ زندگی جو ہے اس میں اتنا عطا فرما جو ضرورت ہو، اور پھر باقی ادھر کی زندگی کے لیے۔ تو یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 انسان بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو نہ جنتر منتر کرتے تھے اور نہ فال بد لیتے تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جس کو توکل نہیں ہوتا وہ فال نکالنے کے لیے جاتا ہے، آپ کر لیں میرا کیا بنے گا، آپ نجومیوں کے پاس جائے گا، کسی اور کے پاس جائے گا، کوئی منتر شنتر کرائے گا، کوئی تعویذ دھاگے لے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر توکل نہیں ہے۔ جس کو توکل اللہ پر کامل ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا خود کفیل ہو جاتا ہے، اس کی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ خود پوری کرتا ہے۔ تو یہ حدیث مسلم شریف سے تھی۔ تو اس میں یہ حکم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 70,000 بندے میری امت کے جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے، تو ان میں جو ہے وہ ہوں گے جو یہ سارے جو اللہ پر توکل کرتے تھے، نہ فال بد لیتے تھے، نہ جنتر منتر کراتے تھے، نہ کوئی اور جادو ٹونے اور نہ کوئی دوسری چیزیں، اور کسی چیز پر وہ نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ توکل اتنا مضبوط تھا ان کا جو انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق بندے کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ اسے ابو نعیم نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے دل کی ہر ایک جنگل میں ایک شاخ ہے، جو اپنے دل کی کسی شاخ کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جنگل میں ہلاک ہو جائے، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ تمام شاخیں جو ہیں وہ اس کی طرف جھک جاتی ہیں، اللہ اس کی کفایت کرتا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گھر والوں کے پاس گیا
جب دیکھا کہ ان کے پاس ضروریات ہیں اور وہ محتاج ہیں تو وہ باہر لوگوں کی طرف نکل گیا۔ تو جب اس کی بیوی نے یہ بات دیکھی تو اٹھی، چکی رکھی اور تنور کو گرم کیا اور کہا اے اللہ ہمیں رزق دے۔ اس نے دیکھا کہ چکی کا احاطہ آٹے سے بھرا ہوا ہے اور تنور کی طرف گئی تو وہ بھی بھرا ہوا تھا۔ خامد واپس آیا تو کہا کہ میرے بعد تمہیں کوئی چیز ملی ہے؟ عورت نے کہا ہاں، ہمارے رب تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ کہ وہ چکی کی طرف بندہ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ چکی کے خود بخود چل رہی ہے اور جو آٹا ہے نیچے وہ بن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت، برکت ہو گئی ہے۔ اور وہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا اور وہاں پر عرض کیا، یہ سارا حال سنایا۔ تو پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے نہ اٹھاتے تو وہ قیامت تک گھومتی ہی رہتی۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ یعنی مقصد ہے وہ بندہ جو تھا نا، وہ جب چکی کی طرف گیا تھا نا، تو چکی وہ پتھر کی بنی ہوتی تھی نا پرانے زمانے میں، تو وہ پتھر چکی جو تھی، پتھر کا حصہ جو تھا اوپر والا انہوں نے اٹھا لیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نہ اٹھاتے نا اس کو تو وہ قیامت تک خود بخود چلتی رہتی اور آپ کے لیے آٹا بنتا رہتا، آپ کو کوئی پرابلم ہی نہ ہوتا۔ تو یہ سب کس وجہ سے تھا؟ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے، میاں بیوی دونوں نے اللہ پر توکل قائم کر لیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں رات کو ان پر بارش برساؤں اور دن میں ان پر طلوع سورج کروں تو اور انہیں گرج کی آواز بھی نہ سناؤں۔ یہ بھی مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے کہ جو اطاعت الہی کرنے والے ہیں، رات کو ان پر بارش برساؤں کا مطلب ہے وہ سوئیں تو پیچھے ان کے سامان کی بھی حفاظت ہوتی رہے، ان کے گھر کی بھی حفاظت ہوتی رہے، اور ان پر رحمتوں کی بارش ہو اور خوبصورت نیند آئے، اور پھر یعنی یہ رحمت ہی رحمت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان پہ رات کو رحمت برساؤں، بارش برساؤں تو، اور دن کو سورج طلوع کروں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہاں ان کو رزق روزی جو فراخ عطا کروں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے، اور گرج کی آواز نہ سناؤں کا مطلب ہے انہیں مصیبتوں میں مبتلا نہ کروں بلکہ سکون کی زندگی عطا کر دوں، لیکن ان کو جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنائے اور ہمیں اپنے اوپر پورا بھروسہ اور توکل عطا فرمائے۔ آمین۔